کل عمران خان کے ایک نمائندہ شری مزاری نے فوج کے جرنیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے، جن کو وہ اپنا اسٹوڈنٹ کہتی ہیں، یہ بتایا کہ اب معاملات کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے جنگی لائے عمل کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی ٹی روڈ کے ذریعے انہوں نے اندر کی جو لائنز آف کمیونیکیشن ہے، لائنز آف ٹرانسپورٹ ہے، لائنز آف موبیلٹی ہے، اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ دوسرے صوبوں کے اندر بھی ان کے پاس یہی سہولت مہیا ہے۔ جنگی لائے عمل کے اندر آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے پاس لائنز آف کمیونیکیشن، لائنز آف ٹرانسپورٹ، لائنز آف ریسورسز اوپن ہوتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور جو اس کا مخالف ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ شری مزاری نے یہ بھی بتایا کہ اگر ریاست اپنی تمام تر طاقت استعمال کرے گی ہمارے خلاف، تو پھر ریاست کو بیرونی طور پر بھی، یعنی اس کے ارد گرد جو ہم نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اس سے بھی اس کو شدید قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ شری مزاری نے یہ پیغام حکومت وقت کو نہیں دیا، وہ تو حکومت وقت کو ہٹانے کے چکروں میں ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام پاکستان کی ریاست کو دیا، جس سے مراد یہ کہ پاکستان کی فوج سے بات کر رہی ہیں، جس سے مراد یہ کہ پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ سے بات کر رہی ہیں، جس سے مراد یہ کہ جنرل قمر باجوہ، ان کے کور کمانڈرز، ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ تو اب ایک تو ٹویٹ کا امپلیکیشن یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے عملی طور پر ایک میدان جنگ میں کنورٹ کر دیا ہے۔ پاکستان اب ایک عام ملک ان کی نظر میں نہیں ہے، وہ ایک میدان جنگ کا ایک تھیٹر بن گیا ہے، اور جس کے اندر ان کے جو مارچرز ہیں ان کے بیان کے مطابق وہ ایک جیتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور پاکستان کی ریاست، دوبارہ دہراتا ہوں، یہ پاکستان کی حکومت کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریاست کی جو قوتیں ہیں وہ آپ کو بے بس اور محصور نظر آتی ہیں۔ اب باہر کی دنیا پاکستان کے اندر ہونے والے اس گھڑمس کو کیسے دیکھے گی؟ میرے خیال میں ہمیں بار بار یہ بات دہرا کر خود کو اور اس ملک کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس ملک کے اندر جو فساد برپا کیا ہے، اس نے جو اس ملک کے شہریوں کو اور اس ملک کے نام کو جس قسم کی بدنامی سے دوچار کیا ہے، اب وہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ بن گئی ہے جس کو ہم بار بار پڑھیں تو از خود ہمارے سر جو ہے شرم سے جھک جانے چاہیے۔ لہٰذا اس بات کو دہراتے ہوئے بھی تھوڑی سی خفت ہوتی ہے کہ بیرون دنیا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہی ہوگی، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے کہ جو سیاسی مارچ، جس کو کہتے ہیں کہ ہم سیاسی مارچ کو لے کے چل رہے ہیں، اس کو انہوں نے کوئی وار گیم کے اندر کنورٹ کر دیا، اور ایسی وار گیم جس کے اندر ایک جیتنے والی قوت ہوگی یعنی ان کی جماعت، اور دوسری ہارنے والی قوت ہوگی یعنی پاکستان کی ریاست کے ادارے۔ تو اب انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کی بیٹل فیلڈ کے اندر ایک راہ راست پر موجود فوج میں کنورٹ کر دیا ہے، اور جو بے بس اور محصور قسم کی فوج نظر آتی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، جس کی ذمہ داری پاکستان کے بارڈرز کا دفاع ہے، جو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی رکھوالی ہے۔ اس کو ڈاکٹر شری مزاری فرما رہی ہیں کہ ہم نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے دفاعی بدترین مسائل جو ہیں ان کا تعلق پاکستان کے بارڈر سے ہے، لیکن جو سب سے گمبھیر دفاعی صورتحال پاکستان جس سے دوچار ہو سکتا ہے، اس کا تعلق نہ صرف پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈر سے ہے بلکہ اندرونی خلفشار سے، ان تینوں کے ملاپ سے ہے۔ شری مزاری نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے ثابت کیا کہ پاکستان کی ریاست اندر سے محصور ہو چکی ہے۔ اس تناظر میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کل جب میں نے ایس ٹی ایچ کیا، جس کے اندر میں نے بتایا کہ عمران خان کے سامنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو مجبور نظر آتی ہے، اور عمران خان ظاہراً اس وقت تک تمام بازیاں یا میچ جیتتے چلے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں کس خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مسئلہ کسی کی سیاسی جیت کا نہیں ہے، اگر سیاسی جیت اور ہار کا معاملہ ہوتا تو اس کے لیے الیکشنز بنے ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہے اس سوچ کا جس کا اظہار اس ٹویٹ کے ذریعے ہوتا ہے کہ پاکستان ایک میدان جنگ ہے، پاکستان کے اندر ایک جیتنے والی قوت ہے، جب وہ جیتے گی یعنی پاکستان تحریک انصاف، تو پاکستان کے تمام ریاستی ادارے جو ان کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ تنکے کی طرف بہہ جائیں گے۔ عمران خان نے کسی اور زاویے سے اس کی طرف اشارہ کیا جب انہوں نے کہا ایک تقریر میں کہ جب ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو اسلام آباد کی پولیس بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہوگی۔ تو شری مزاری آپ کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج نیوکلیر پروگرام کے محافظ جو ہے وہ محصور ہو چکی ہے،
پاکستان کی ریاست تمام تر قوت کے باوجود ان کے گھیرے میں آ چکی ہے، اور عمران خان بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے، یعنی حکومت وقت کی ریٹ کو وہ قبول نہیں کریں گے اور مکمل طور پر اس سے انحراف کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اگر کسی ریاست کے اندر، اور اب میں آپ کو عام ترین بات بتانے لگا ہوں، اگر کسی ریاست کے اندر میلٹ ڈاؤن کا تصور، اس کی حقیقی تصویر اگر آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے، میلٹ ڈاؤن سے مراد یہ کہ جب ہر چیز جو ہے وہ بالکل بہہ جائے اور مکمل طور پر مایا میں تبدیل ہو جائے، تو اس میلٹ ڈاؤن کے بعد آپ کو بدترین فساد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیریا کے اندر، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر جب اداروں کو جتھوں نے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی، یا ادارے اور ریاست کے جو بڑے بڑے ستون ہیں وہ جتھوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، تو ریاستیں اندر سے تحلیل ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا شیپ بنتی ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، کیونکہ حتمی طور پر ریاستی معاملات جو ہے وہ مایا کی صورت میں نہیں رہ سکتے، اگر رہیں تو پھر وہی صورتحال بنتی ہے جو افغانستان اور لیبیا میں ہے، کوئی نہ کوئی نئی شیپ آ جاتی ہے۔ لیکن جس قسم کی صورتحال پاکستان میں بنائی گئی ہے یا بنا دی گئی ہے، یا جس قسم کے تصورات پاکستان کے اندر ابھارے جا رہے ہیں کہ اب ریاست جو ان چوروں کے ساتھ مبینہ طور پر کھڑی ہے، یہ اصطلاحات جو ہیں عمران خان اور شیریں مزاری اور دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس ریاست کے اس کیفیت میں یا تو تبدیلی لائیں گے، یا اس کو اس حالت میں اس بری شکست سے دوچار کریں گے کہ یہ مکمل طور پر تحلیل ہو جائے گی اور سب کچھ عمران خان کے منشا کے مطابق طے ہو جائے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جو میں نے ایس ٹی ایچ کے اندر اٹھایا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کسی زمانے میں ایسی طاقت رکھتی تھی کہ کسی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر کسی سیاستدان اور بیوروکریٹ، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی عدالت کے اندر پیشی کی تاریخ بھی ان کی منشا سے ہوا کرتی تھی۔ چینلز کیبل سے آدھے گھنٹے کے اندر اتار دیے جاتے تھے۔ سیاستدان، بڑے بڑے سیاستدان، 2/3 میجورٹی لینے والے سیاستدان، ان کو ایک جھٹکے کے ساتھ غائب کر دیا جاتا تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ریاست کے خلاف بات کرے، اور جو بات کرتے تھے ان کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا جاتا تھا اور اپنی طرف سے مین سٹریم میں سے نکال کر، مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر پھینک دیا جاتا تھا۔ وہ ریاست جس نے بڑے بڑے نام نہاد جرنلسٹ، میں ان کو نہیں کروں گا، ان کو میں گھڑلسٹ کہتا ہوں۔ گھڑلسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں گھڑتے ہیں۔ ان کی ایک پوری کی پوری فوج انہوں نے بنائی، انہوں نے وی لاگرز کی پوری فوج بنائی، ٹرولرز کی پوری فوج بنائی، اور ایک نیا بیانیہ ترتیب دیا، اور پاکستان کے اندر نیچے کی مٹی اوپر لے آئے اور اوپر کی مٹی نیچے لے گئے۔ یہ سب کچھ یہ ریاست کرتی رہی ہے۔ اب وہ ریاست پچھلے 6 ماہ سے عمران خان کے خلاف بار بار باتیں کرنے کے باوجود کچھ کارآمد کارروائی، قانونی کارروائی کرنے سے بھی قاصر نظر آتی ہے۔ تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے جو ٹویٹس ہیں یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے، یہ ریاست کی یا تو پھر مکمل طور پر ڈیفیٹ اور بے بسی کی علامت ہے، یا پھر اس کے اندر کچھ ایسی کہانی ہے جو بعد میں ہمیں نظر آئے گی کہ اس فساد کو بڑھانے دیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہونے والا تصادم کسی اور قسم کی طاقتور ریاست کی قوت کے استعمال کی صورت میں ہمارے سامنے آئے، یعنی کوئی مارشل لا لگ جائے، کوئی ایمرجنسی لگ جائے۔ یہ نقطہ ہے جو میں نے کل کے ایس ٹی ایچ کے اندر اٹھایا تھا، جو ڈاکٹر شیریں مزاری کے ٹویٹ سے اور عمران خان کے بیانات سے آپ کو واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ریاستی ادارے جو 6 ماہ پہلے تک مکمل طور پر آپ کو متحرک نظر آ رہے تھے، مکمل طور پر فعال نظر آ رہے تھے، اور ہر قانونی اور غیر قانونی کام کے اندر آپ کو پھرتی سے نتائج دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اب عمران خان کے سامنے بے بس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب آپ کو آنے والے چند دنوں میں مل جائے گا۔